الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد حضرت الصلاۃ، جمعہ شریف کا عظیم دن ہے، ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، محرم شریف کا ماہ مقدس جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے اندر نواسہ رسول گرگوشہ بطول کی عظیم قربانیاں، ان کا تذکرہ پہلے جمعے پہ میں نے فضائل کے حوالے سے بیان کیا، اور بات ہم نے چھوڑی تھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ آپ رجب کے مہینے سے مدینہ کو چھوڑا، وہ شہر مدینہ، پہلے تو کیوں چھوڑا شہر مدینہ کو، کیا سچویشن پیدا ہوئی، کیا معاملات ہوئے؟ ایسے ہی نہیں کہ آپ نے کہا کہ چلے ہم کربلا میں چلیں، ایسے نہیں، کچھ ایسے واقعات پیش آئے، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی کہ امام حسین کا مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ ان میں سب سے پہلے 59 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یزید کے والد تھے، ان کا وصال ہوتا ہے۔ یزید تو ان کی زندگی کے اندر ہی انہیں خلیفہ بنا دیا، اپنا جہاں نشین مقرر کر دیا۔ اب جب وفات ہوتی گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور اس کے سامنے جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر مدینے والے میری حکومت کو مان جاتے ہیں، میری اس بادشاہت کو مان جاتے ہیں، تو میں پورے علاقے پہ حکومت کر سکتا ہوں۔ اگر مدینے کے لوگوں نے نہ مانا تو مجھے کوئی بھی شخص قبول نہیں کرے گا۔ اس نے اس وقت خط لکھا، مدینہ کے گورنر تھے حضرت ولید بن عقبہ، ان کو خط لکھا۔ اور مروان جو تھا یہ بہت خبیث الفطرت انسان تھا، شرارتی ذہن کا، یہ نائب تھا اس وقت، گورنر مدینہ کا ولید بن عقبہ کا نائب تھا۔ اب وہ خط پہنچا، خط میں کیا تھا؟ یزید نے لکھ بھیجا کہ مدینے کے اندر، سارے مدینے کا اس نے نہیں کہا، اس نے کہا کہ 5 بندے ایسے ہیں کہ ان سے ہر حال میں میری بیعت لی جائے۔ ان میں جو سر فہرست نام تھا وہ حضرت امام حسین امام علی مقام علیہ السلام کا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر حسین ابن علی مجھے مان گیا تو پھر روئے زمین پہ کوئی بھی میرا انکار نہیں کرے گا، اور اسے بھی یہ ڈر تھا کہ مجھے وہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ آپ اس کے کردار سے واقف تھے، وہ برلے درجے کا زانی تھا، شرابی تھا، جو محرم رشتے تھے ان کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا تھا، اور کوئی ایسی، اور نمازیں بھی ضائع کرتا تھا۔ اس کو اپنے، کیوں؟ ورنہ اسے کیا ضرورت پڑی تھی ایک بندے کی طرف خط بھیجنا، یا 2-4 بندوں کی؟ پوری تو اس کی حکومت ہے، اس کے باپ نے 30 سال حکومت کی، اتنی جب ہو حکومت کی ہو باپ نے، اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ حسین کو ان 4-5 بندوں کو اعتماد میں لینے کی؟ اسے پتا تھا اگر حسین نے نہیں مانا تو روئے زمین پہ مجھے کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اس نے سب سے پہلے حسین کا نام لکھا، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کا نام لکھا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں، دوترے ہیں، اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا نام لکھا۔ حسین پاک، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عباس، یہ 5 بندے بنتے ہیں مدینے میں۔ کہا کہ ان سے بیعت لو۔ جب خط پہنچا رات کو، مدینے کا جو گورنر تھا
ولید بن عقبہ اس نے بلایا امام علی مقام کو. خبر تو پہلے ہی پتا تھی نا آپ کو, معاملات جو چل رہے تھے, ماحول کی سچویشن جو بنی ہوئی تھی. آپ نے اپنے اہل بیت, اپنے جو خاص ساتھی تھے, 30 نوجوانوں کو ساتھ لے کر مسلح ہو کر کہا کہ آپ دروازے پہ رکنا, میں اندر جا رہا ہوں. اندر پتا تھا جو خبیث ہے مروان وہ بیٹھا ہوا ہے, نائب ہے, اس نے بھی ادھر ہی ہونا ہے. آپ اس کی فطرت کو جانتے تھے, شرارتی ہے, کوئی مسئلہ نہ بنے. اگر اندر شور سمجھا, شور اندر پڑ گیا ہے تو پھر آ جانا اندر, ورنہ اندر داخل نہیں ہونا, تم نے تیار رہنا ہے. میرے امام جب پہنچے ولید بن عقبہ کے پاس, بڑی محبت سے اس نے ساتھ بٹھایا, اپنی مسند پہ محبت کی, اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا بندہ. جب ولید بن عقبہ نے وہ خط دیا, اللہ اکبر, آپ نے خط پڑھا, آپ نے فرمایا افسوس ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ان کا افسوس کیا اور ساتھ فرمایا کہ یزید جو چاہتا ہے نا, میری کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا. ہاں, جو طریقہ چلتا آ رہا ہے نا خلفاء کا, میرے نانے کے دین کے اندر جس طرح ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا, جس طرح فاروق اعظم بنے, جس طرح حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ میرے ابا جان بنے, اس طرز پہ عمل کیا جائے. یہی بات کل پورے مدینے کو اکٹھا کرنا, جو وہ بات طے کر دیں سارے مل کے, میں حسین اس پہ عمل کر لوں گا. یہ بات حسین, حافظ ابن کثیر نے تاریخ کے اندر, یہ تمام تاریخ نگاروں نے یہ لکھی بات, فرمایا پورا مدینہ مل کر, میرے نانا کا جو شہر ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ مل کر جو فیصلہ کر دیں گے, میں حسین اس کو قبول کر لوں گا. جب یہ بات کی, آپ اٹھنے لگے. مروان نے کہا, جو اس پاس بیٹھا ہوا تھا, اس کا نائب تھا, اس نے کہا اے ولید, اگر آج حسین ہاتھ سے نکل گیا نا تو پھر تمہیں حسین تیرے قبضے میں نہیں آئے گا, اسے ابھی اسی وقت بہر جانے ہی نہ دے, قتل کر دے. جب یہ بات وہ نائب کر رہا ہے ولید بن عقبہ سے, تو آپ نے سن لی, آپ رک گئے. فرمایا خبیث, تو مجھے قتل کرے گا؟ فرمایا تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ تجھے علم ہے میں تو وہ ہوں جو رسول اللہ کے کندھوں پہ پلا ہوں, سینے پہ پلا ہوں, رسول اللہ کی گود میں پلا ہوں. فرمایا میری طرف انگلی کر کے تو دیکھ, تمہیں پتا چل جائے گا. یہ بات کی شور جب بڑا نا, بات چیت کا تبادلہ ہوا. بہر جو ساتھی کھڑے ہوئے تھے ان کی طبیعتوں میں بھی ہلچل ہوا. وہ کچھ تو اندر داخل ہو رہے تھے اور اپنی تلواریں میان سے نکال رہے تھے. جب آپ نے یہ دیکھا اور ساتھ ذہن کے اندر وہ حدیث یاد آ گئی, میرے کریم آقا کا فرمان. آپ نے فرمایا کہ مدینے شہر کے اندر ایک ڈبے رنگ کا شخص میرے مدینے کو خون زار کرے گا, اس شہر مدینہ کے تقدس کو پامال کرے گا. فرمایا, آپ نے فرمایا ساتھیوں کو رک جائے. ساتھی رک گئے. فرمایا میں وہ ڈبے کلر کا بکرا نہیں بننا چاہتا کہ جس کی پیشگوئی میرے نانا جان کر کے گئے ہیں. میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتا. اگر دل کے اندر تھوڑا بھی حوث ہوتا, لالچ ہوتی حکومت کی, پورا شہر مدینہ تھا, اس گورنر کو ہٹا کر خود مسند پہ بیٹھ سکتے تھے, خود حکمران مدینے کے بن سکتے تھے. لیکن آپ کے دل کے اندر یہ سارے جو پلیدیاں تھیں, نجاستیں تھیں. میرے رب نے فرمایا محبوب میں نے تیری اہل بیت سے ہر نجس کو دور کر دیا ہے, چاہے وہ دنیا کا ہو, چاہے لالچ کا ہو, چاہے ہرس کا ہو, کوئی بھی نجس ہے, ہم نے اس ہر نجس سے میرے محبوب تیری اہل بیت کو پاک کر دیا ہے. فرمایا ہمیں کوئی حکومت کی لالچ نہیں, ہم تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ بیٹھ جائیں وہیں پہ آستانہ آباد ہو جاتا ہے. ہمارے قدموں کے اندر اتنی برکت ہے, جس طرف حسین چلتا جائے اسی طرف حسین کے مریدین بننا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوا, آپ تشریف لے گئے. پھر یزید نے خط لکھا ولید بن عقبہ کو اور جواباً ساری یہ کاروائی بھجوا دی, اور یہ بھی کہا کہ جو مروان ہے یہ کہہ رہا ہے کہ حسین کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. آپ نے نا یہ جب اس کو پیغام پہنچا, اس نے کہا کہ یزید نے, اب توجہ سے سننا, تاریخ کی بات ہے, یزید نے جواباً لکھا, کہا کہ جو مروان نے کہا تھا وہ درست تھا, تو نے قتل کروا دینا تھا. تو جواباً اب ولید بن عقبہ کیا کہتا ہے, اس نے خط لکھا. میں نے جب خط پڑھا نا یہ رونٹے کھڑے ہو گئے. فرمایا اب گورنر کی کیا حیثیت ہوتی ہے ایک علاقے کا, وہ چھوٹا بادشاہ کے مقابلے کا تو نہیں نہ ہوتا. جو صدر ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے, اس کے مقابلے کا تو نہیں نہ ہوتا. میں سلام کرتا ہوں آپ کی جرت کو. آپ نے فرمایا او لعین, مجھے اس شخص کو قتل کرنے کا کہتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, جنہوں نے جنتی, جن کے ذریعے سے, جن کے وسیلے سے اللہ نے قیامت کے دن ہمیں جنت دینی ہے, جن کی نعمت سے ہمیں اللہ نے دولت ایمان عطا کی ہے.
اب فرمایا میں یہ جرم کبھی بھی نہیں کروں گا اور ہونے بھی نہیں دوں گا۔ حضرات گرامی یہ سارے جتنے خط آتے گئے، حضرت ولید بن عقبہ وہ خط لیتے امام علی مقام کے پاس لے جاتے، عرض کرتے یہ یزید کا پیغام آیا ہے، یہ آیا ہے۔ جب آپ نے دیکھ لیا نا کہ اب یہ مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دے گا، آپ نے پھر مدینے کو خیر باد کہنے کا ارادہ کیا۔ رات کے وقت میرے امام علی مقام نے، امام حسین علیہ السلام نے اہل خانہ کو حکم دیا، فرمایا کہ ہم نے مدینہ کو چھوڑنا ہے۔ اب رجب کا مہینہ ہے، رجب 27 رجب کا رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات مدینے کا سردار، کل کائنات کا سردار معراج پہ تشریف لے گیا تھا۔ وہ رات خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، اور یہ رات جس رات کو مدینہ حسین چھوڑ کر مکہ کی طرف پھر سوئے کربلا جا رہا ہے۔ کیا انداز تھا میرے حسین کا، کیا کیفیت ہوگی، کیا دل پہ بیت رہی ہوگی۔ یقین جانے آج حاجی جاتا ہے مہینے کے لیے، عمرے والا 15 دن کے لیے، 14 دن، 20 دن، 25 دن کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ رکتا ہے، زیارت کعبہ، زیارت مسجد نبوی، روزہ رسول پہ حاضری دیتا ہے۔ جب واپسی پہ آخری دن ہوتا ہے نا، رات ہوتی ہے، وہ بس والا آ کے کہتا ہے کمرے پہ، تم نے مدینے کو اس ٹائم چھوڑنا ہے، اپنی تیاری مکمل کر لینا، دروازے پہ بس آ جائے گی، بیٹھ جانا۔ حضرت گرامی سلام عرض کر کے آتا ہے، بیٹھتا ہے، پھر گاڑی چلتی ہے، گاڑی والا موڑتے ہوئے مدینے کی گلیوں سے، سڑکوں سے، پھر کہتا ہے کہ اپنی بائیں سائیڈ پہ نظر دوڑا لیں، اب اس کے بعد مدینے کے تاجدار کا گنبد نظر نہیں آئے گا۔ مدینہ چھوڑ رہے ہو، پھر تمہیں مدینے کی زیارت نہیں ہوگی، آخری دیدار کر لو۔ یقین کریں 3 مرتبہ گیا۔ یہی کیفیت ہوتی ہے جب مدینہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، بس کے اندر لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، بچے رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، جوان رو رہے ہیں، اور تجھے کیا ہو گیا؟ یار شہر مدینہ جس میں اللہ کا نبی آرام فرما ہے، شہر مصطفیٰ ہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں، دل پہ عجیب آرے چل رہے ہیں، عجیب کیفیت ہے، ہر بندہ رو رہا ہوتا ہے۔ بتاؤ یہ عام بندہ ہے جو چند دن رہے، اس کی یہ کیفیت ہے۔ اندازہ لاؤ جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا، اور جو پلے ہی مدینے میں، جو ہم تو گلیوں میں چلتے رہے، حسین چلا نہیں، مصطفیٰ کے کندھوں پہ گلیوں میں سواری کرتا رہا، مصطفیٰ کی زلفوں سے کھیلتا رہا، مصطفیٰ کے سینے پہ پلتا رہا۔ مسجد نبوی کے نورانی ماحول میں مصطفیٰ جماعت کرا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، سر سجدے میں جاتا ہے، مصطفیٰ کی پشت میں حسین آ جاتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، میرے محبوب وہ جماعت، میرا نبی اکیلا نہیں نماز پڑھ رہا تھا، اکیلا نہیں پڑھ رہا، اکیلا تو پڑھ رہا ہو نا، کیا حکم ہے؟ پر میں اکیلا ہے نا بندہ، نماز پڑھ رہا ہے، ویسے بھی اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ آ گیا، ایک ہاتھ سے اسے ہٹا دو، بلکہ شریعت نے تو اتنی وسعت دی، ماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، بچہ چھوٹا ہے، آ کے ماں کے پستان کو اس نے منہ میں ڈال لیا ہے، اب حکم کیا ہے؟ ماں اسے ہاتھ سے ہٹا سکتی ہے، نماز اس کی جاری ہے، جماعت ہے، جو آگے سامنے آ گیا ایک ہاتھ چھوڑ کے، اوپر والا جو آپ کہا تھا ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ مسئلہ تو یہ تھا، حسین کو پکڑتے نیچے اتار دیتے، ہو سکتا تھا، لیکن ابھی سر سجدے میں ہے، میرے رب نے جبریل کو بھیج دیا، اور میں جبریل جا، حکم تو یہی ہے کہ مسئلہ تو یہی ہے کہ ہاتھ سے مصطفیٰ ہٹا دے حسین کو اپنی پشت سے، لیکن اب یہاں مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ عظمت حسین ہے، یہاں سارے مسئلے میرے مصطفیٰ چھوڑ دے۔ باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فرمایا سر سجدے میں رکھنا، جب تک حسین نہ اترے نا اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھانا، میرے کریم آقا کا سر سجدے میں ہے۔ صحابہ نے اب 3 مرتبہ حکم ہے پڑھے، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 11 مرتبہ اگر پہلے سجدے میں مولانا صاحب نے پڑھا ہے نا 3 مرتبہ، اگلے سجدے میں اگر وہ پڑھ دے نا 11 مرتبہ تو پچھلے مقتدی ہے نا انہیں وہم پڑ جاتا ہے، 11 مرتبہ پڑھا جائے، اور اس سجدے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھا گیا، 2 3 5 7 11 نہیں، 71 مرتبہ میرے رسول نے تسبیح پڑھی، 71 مرتبہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہم ہے، ذہن کے اندر خیال آ گیا کہیں رسول اللہ کا وصال تو نہیں ہو گیا، رسول اللہ اس دنیا کو چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے۔ کوئی صحابہ کہتے ہیں ہم نے سر اوپر اٹھایا، اٹھا کر دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے۔ ایسے نازوں میں رسول اللہ نے جسے پالا ہو، ایسی محبتوں میں جو مدینے میں رہا ہو، بتائیں اس حسین پہ کیا کفیت ہوگی جب مدینے کو چھوڑ رہا تھا۔ رات کا وقت ہوا، اہل ویال کو حکم دیا، حضرت زینب کو، اپنی ایک بیٹی بیمار تھی۔ اب مزے کی بات یہ ہے جب جانے لگے
تو بیٹی بیمار تھی، جب کربلا سے آنے لگے تو بیٹا بیمار تھا۔ بیٹی حضرت سغرا، ان کو لیا، اٹھایا، اٹھا کر حضرت ام سلمہ میرے رسول کی جو اہلیہ محترمہ ہے ان کے حوالے کیا اور فرمایا کہ آپ مومنوں کی ماں ہیں، نانی جان یہ آپ کی نواسی ہے، اس کو سنبھالنا آپ کے حوالے اور رب کے حوالے ہے۔ یہ آپ نے حوالے کی۔ سیدہ پورا یہ قافلہ 20 لوگوں پہ، چھوٹے بڑے، کربلا میں جو اہل بیت رسول، جو رسول اللہ کا خون تھا نا، اہل بیت کے جو افراد تھے وہ 20 بندے تھے، بچے اور عورتیں ملائیں تو 20 ٹوٹل بنتے ہیں۔ باقی جو 72 کی تعداد ہے نا، وہ تعداد آپ کے خادمے، عورتوں کی خادمے اور جو مردوں کے خادم تھے، صحابیات کی اولاد تھی، وہ سارے ساتھ ملائیں تو 72 افراد بنتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب آپ روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، تاریخ والوں نے لکھا حاضری دی، حسین پہلے بھی آتا تھا، آدھی رات کا وقت ہے، دن دیہڑے نہیں، رات کے وقت حسین روضہ رسول پہ حاضری دے رہا ہے۔ حاضری دی اور کیفیت کیا ہے؟ حسین رو رہا ہے زارو قطار۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ وہ شہر ہے جس شہر میں اگر موت آ جائے بندے کو، صرف تبھی بستر پہ مر جائے، رب اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم شہر ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ سوئے، تھوڑی آنکھ لگی نا اسی کیفیت میں، فرشتوں کی ہجوم ہے، نورانی ماحول بنا ہوا ہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات کندھوں پہ کالی کملی ہے اور سر پہ سفید امامہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لے آئے۔ میں نے دیکھا اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے، اور مجھے وہ اسی انداز میں جس انداز میں بچپن میں مجھے گود میں بٹھاتے تھے، اسی انداز میں مجھے کلابے میں لے کر فرمایا اے حسین تو پریشان نہیں ہونا، فرمایا یہ امتحان ہے، اور ساتھ دعا کی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ تیری بارگاہ میں میں محمد التجا کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے کو صبر بھی دینا، صبر پہ اجر بھی دینا۔ اسی طرح پھر سیدہ کائنات کی اپنی امی جان کی قبر منور پہ حاضری دی، سیدہ کی بارگاہ میں جا کر روئے، وہاں پہ بھی التجا کی، امی جان میں موت سے نہیں ڈرتا، کوئی ایسی نہیں کوئی میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ فرمایا صدمہ اس چیز کا ہے کہ آپ کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کی جدائی ہے، رسول اللہ کی شہر کی جدائی مجھے اس نے غم میں ڈال دیا ہے۔ قبر انور سے آواز آئی، حیات الخفی کے اندر موجود ہے، قبر انور سے آواز آئی، فرمایا بیٹا جا، میں تمہیں الوداع کہتی ہوں اور ساتھ وعدہ یہ کرتی ہوں جب کربلا کے اندر تو سواری سے نیچے آئے گا، نیچے تیری ماں کی گود موجود ہوگی، اس کے اندر تو تشریف لائے گا۔ حضرات گرامی، اس انداز میں آپ نے مدینہ کو چھوڑا، مکہ پہنچے۔ اب مکہ کے اندر آپ نے 2-2.5 مہینے بسر کیے، وہاں پہ بھی یہ سلسلہ، وہاں کے جو گورنر تھے سعد بن عاص، انہوں نے عرض کیا جناب بالکل جانے کی ضرورت نہیں، صحابہ نے روکا، صحابہ کی اولاد نے روکا کہ کربلا نہ جائیں، یہ کوفے کے لوگ بے وفا ہیں، انہوں نے کسی سے وفا نہیں کی، آپ کے ابا جی کو بھی انہوں نے شہید کیا، امام حسن کو انہوں نے زہر دلوا دی۔ آپ نے پتہ کیا جواب دیا اس وقت؟ آپ نے وہ خط لا کر سامنے رکھ دیے۔ اب شیعہ روایات کے مطابق وہ ہزاروں میں خط تھے، 6000ویں روایت کے شیعہ کے اندر آتا ہے، لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ 1400 خطوط لکھے جو کوفے کے لوگوں نے، اور ان کا عنوان کیا ہوتا تھا؟ عنوان یہ تھا کہ حسین ابن علی یزید برسرم حکومت ہے، نشین ہو گیا ہے، ہمیں اس کی حکومت منظور نہیں ہے، یہ شرابی ہے، زانی ہے، جو آپ کے نانا جان کے بعد، رسول اللہ کے بعد خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس طریق سے یہ ہٹ کر ہے اس کا سلسلہ۔ ہم چاہتے ہیں آپ آئیں، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں، آپ کی بیعت کریں۔ آپ نے خطوط کو پڑھتے رہے، پھر مضمون بدل گیا، جب چند خطوط آئے نا، چند 100، اس کے بعد مضمون بدل گیا۔ کیا بدلا مضمون؟ اب دوسرا مضمون جو تھا نا، پہلے تو یہ تھا وتھی آئیں وہ زانی ہے، اس طرح کا ہے، اب خطوط کا مضمون یہ بدلا، کہا کہ قیامت کے دن اے حسین ابن علی، ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہم پہ ظالم، فاسق و فاجر، جو محرم کو نکاح کے لیے جائز کہنے والا تھا، جو اے اللہ تیرے نبی کی شریعت کی پاسداری کی بجائے خلاف ورزی کرنے والا تھا، بے نماز تھا، وہ ہم پہ مسلط ہو گیا،
ہم نے تو تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا، یہ آیا نہیں تھا۔ جب یہ مضمون بدلا، میرے امام نے مکے کے لوگوں کو دکھایا، فرمایا اب میں نہیں رکوں گا۔ پھر صحابہ نے مشورہ دیا، کہا اس طرح کریں کوئی اپنا ساتھی بھیج کر چیک کر لیں ماحول کو کہ کیسا ماحول ہے، وہاں کی سچویشن کیا ہے، کیا صورتحال ہے۔ فیصلہ ہوا حضرت مسلم بالعقیل کو بھیجا جائے، آپ کے بھائی ہیں وہ، پتریر جنہیں کہتے ہیں، ان کو بھیجا جائے۔ ان کو بھیجا گیا، آپ پہنچے، پہنچتے پہنچتے آپ کو بڑا استقبال کیا گیا، بڑی محبت کی گئی۔ 40,000 جو کوفے کے لوگ تھے انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، آپ کو اپنا امام مانا۔ یہ ادھر یہ سچویشن ہے، آپ نے خط لکھ دیا، خط لکھا کہ بڑے لوگ عقیدت مند ہیں، یہ جو ہمارے ابا کے شیان علی ہیں نا، یہ بڑے عقیدت ہم سے کرنے والے ہیں۔ آپ نے خط لکھ کے قاصد کو دے دیا۔ جب کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر، بہت اچھا انسان، وہ بھی ساتھ ہے، محبت کرنے والا ہے، اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا، جو معاملات ہوئے، پھر کس کو چینج کیا گیا، کون لایا، اگلے جمعے پہ عرض کروں گا پوری تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ